کچھ لوگ اٹھیں گے شکل خنزیر میں، شکل سور میں. اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری. ابھی تو وقت ہے، ہم سب کے پاس وقت ہے، ابھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی ہم قبر میں گئے نہیں ہیں. اٹھیں گے جب قبر میں جائیں گے تو ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ابھی توبہ کر سکتے ہیں، ابھی استغفار کر سکتے ہیں سور کی شکل میں. اللہ اکبر. اچھا یہ عجیب سی بات ہے، ہمارے یہاں بعض پرانے افراد میں خاص طور سے خواتین، جو بوڑھی خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے سور کا نام لیا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس حد تک ڈراتے تھے بزرگ ہمیں. شاید آپ کو یاد ہو کہ اگر پلنگ پہ نماز پڑھو گے تو بن جاؤ گے بندر. یاد ہے جملہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں رہا ہوگا، پلنگ پہ نماز پڑھنا بندر بن جاؤ گے، اور اگر سور کا نام لیا تو دعا قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں کچھ سکھانا چاہا ہو کہ دیکھو نماز کے آداب یہ ہیں. میں بہت تلاش کرتا رہا کہ پلنگ پہ نماز پڑھنے پرابلم کیا آتی ہے. خوب واجب نماز کا موضوع الگ، مستحب کا موضوع الگ. واجب نماز عام حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی اس طرح سے جو حالت مجبوری کا مسئلہ ہے. اور پلنگ پہ نماز پڑھنے میں اگر مستحب نماز آپ پوری پڑھ رہے تو ایک ہی مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے سجدہ کیا پلنگ پر، پلنگ گیا نیچے. لگے ہوئے اسپرنگ ہے یا پرانے زمانے کا پلنگ بانوں سے بنا ہوا، وہ نیچے ہو گیا، سر اٹھایا پھر وہ واپس بور ہو گیا. ہو سکتا ہے یہ مسئلہ. خیر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں کوئی کچھ بھی کہے وہ اور بات ہے، قیامت میں خدا بندر بنا کے نہ اٹھائے، اس سے بچیے. قیامت میں خدا شکل خنزیر میں نہ اٹھائے. وہ کون لوگ ہوں گے تو شکل خنزیر میں اٹھیں گے؟ کم تولنے والے. بہت غور کیجئے گا، بڑا آسان لگتا ہے، پیسے کمانا مشکل تھوڑی ہوئی. یعنی آپ پیسے پورے لیں اور سامان کم دیں. مال حرام کمانا، رشوت کمانا، اس سے پہلے اشارہ ہو چکا کہ پیسے میں کہاں لکھا کہ حرام ہے. اب تو نام بدل دیا. اب نام بدل کے اس کو ہدیہ کہتے ہیں، اس کو بخشش کہتے ہیں، اس کو کوئی اور نام دے دیجئے، گفٹ کہہ لیجئے. مٹھائی کے پیسے. انما الاعمال بالنیات. یاد رکھیے کہ الفاظ بدلنے سے کوئی حیات شریعت نہیں بدلے گی. حرام محمد حرام رہے گا اور حلال محمد حلال رہے گا. آپ کو مجھے ہضم ہو یا نہ ہو. کہ ہمارے اور آپ کے ہاضمے کو دیکھ کے نہ حلال بنایا گیا نہ حرام بنایا گیا. تو قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اتنی تیز آواز ہوگی کہ جیسے کوئی الارم بجتا ہے. بلکہ مثال آپ کی خدمت میں سنو، القاریہ تو ملقاریہ. قیامت کا ایک نام القاریہ بھی ہے. القاریہ کیا مطلب؟ قرأۃ الباب، دروازے کو نوک کرنا. القاریہ مطلب کھڑکھڑانے والی آواز، چبھنے والی آواز. اور جب آواز کی فریکوینسی بڑھائیے گا تو آدمی سوتے سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اتنی تیز آواز. تو قبر سے اٹھیں گے، اور اٹھیں گے تو شکل بندر میں بعض، اور اٹھیں گے بعض شکل سور میں، حرام کھانے والے.